السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین اکرام، آج کا عنوان ہے حضور پاک علیہ السلام کے والدین ماجدین کے ایمان کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین صاحب ایمان تھے یا اصحاب فطرت میں سے تھے، یہ ساری چیزیں جب بات شروع ہوگی تو یہ کے بعد دیگر آئیں گے، اس کے متعلق احادیث اور قرآن کی آیتیں اور احادیث مبارکہ اور مفسرین کے علماء کرام کے شارحین کے اقوال بھی پیش کریں گے۔ آئیے، جو تسلسل چل رہا تھا کہ نور محمدی کی تخلیق، پھر اس کے بعد نور محمدی سے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، عرش کو، لوح کو، قلم کو، زمین کو، آسمانوں کو، جنت و دوزخ کو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور نور محمدی کو زمین کی پاکیزہ مکہ المکرمہ کے پاس کی خانہ کعبہ جہاں پر وہاں کی مٹی جو بہتے ہوئے اب مدینہ طیبہ میں جہاں پر حضور کا مرقد انور وہاں پر پہنچی، اس پاکیزہ مٹی سے آپ کی نور کی تخلیق فرمائی، نور کو سانچے میں ڈھالا، پھر وہ نور محمدی کو آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا، پھر وہ نور آدم علیہ السلام سے شیث علیہ السلام اور شیث علیہ السلام سے ان کی اولاد منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں یہ نور نبی منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کہ پشت مبارک میں منتقل ہوا، پھر آپ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت میں منتقل ہوا، پھر وہاں سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک میں منتقل ہوا۔ اس کے بعد یہ نور محمدی دنیا میں بشر کی شکل میں جلوہ فکن ہوا۔ تو آئیے، یہ جو نور محمدی منتقل ہو رہا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء میں یہ بیان فرمایا، الذی یراک حین تقوم، وہ ذات جو آپ کو دیکھ رہی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ قیام فرماتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی روح کا پلٹتے رہنے کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا نور جو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا ہے، یکے بعد دیگر میں وہ نور منتقل ہو رہا ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل ہونا ہم مختلف جہات سے
سماعت فرما دی آئے تھے، حتیٰ کہ یہ نور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک میں منتقل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پلٹنے کو، آپ کے سجدہ کرنے والوں میں پلٹنے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ پلٹنے سے مراد ایک پاکیزہ صلب سے دوسری پاکیزہ صلب میں منتقل ہونا مراد دیا گیا ہے، یعنی والد سے پھر والدہ، والدہ سے پھر اولاد، اس طریقے سے یہ جو آپ کا نور محمدی منتقل ہو رہا ہے، یہ چیز مراد دی گئی ہے جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے اشعار بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ کل ہم اس کو شامل کیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آج بھی ان اشعار کو شامل کر کے یہ یہاں پر بات پائے تکمیل کو پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کل ہم نے ایک واقعہ ذکر فرمایا تھا، ابرہا کا اور واقعہ فیل، کہ آپ کے پیشانی مبارک سے ایک نور چمکا جس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑی، جس کے بعد اہل مکہ یہ سمجھ گئے کہ اب ہماری نصرت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد ہونے والی ہے۔ اس کے بعد باہر سے نیچے برقرار ہے۔ اسی طرح اور دیگر واقعات بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ نور محمدی کے صدقے طفیل میں پیش آتے رہے، تو ان میں سے اور ایک واقعہ ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں، جو آپ کے ساتھ نور محمدی کی کرامات میں سے ہوا۔ نور محمدی کی برکتوں کا فیض حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر ہوتا رہا۔ امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں یہ حدیث مبارک، یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صار الى عبد المطلب وادرکا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور لما صار الى عبد المطلب، جب حضرت عبد المطلب کی طرف منتقل ہوا، وادرکا، اور وہ نوجوان ہو گئے، جوانی کی عمر کو پہنچے، نام یوما فی الحجر، ایک روز وہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے حتیم میں، حجر اسود اور حتیم کے درمیان آرام کر رہے تھے۔ فانتبہ، آپ نیند سے بیدار ہوئے، سو رہے تھے، پھر اس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی کیفیت بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ آپ کی جو کیفیت تھی سونے سے پہلے اب تک کی حالت الگ تھی، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے، حتیم میں کچھ دیر سو کر جب اٹھے تو بالکل آپ کی کیفیت بدل چکی تھی۔ کیا فرما رہے؟ فانتبہ مکحولا مدہورا قد کسا حلت البہاء والجمال فبقی متحیرا لا یدری من فعل به ذالک۔ جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں سرمگی ہو گئی، ان کی آنکھیں ایسی ہو گئی جیسا کہ سرما لگائے ہوئی آنکھیں، جبکہ انہوں نے سونے سے پہلے تو سرما نہیں لگایا تھا، لیکن یہ نور محمدی کی برکت تھی۔ اس نور محمدی کی برکت سے آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما تھا اور آپ کے سر پر تیل لگا ہوا تھا اور آپ کے حسن و جمال میں اضافہ کر دیا گیا، اور فبقی متحیرا، یہ سارے کیفیات کی تبدیلی دیکھ کر آپ بہت ہی حیران اور پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا ہے، ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ بہت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیا قصہ ہے اور یہ چیزیں میرے ساتھ کس نے کیا، مجھے پتہ نہیں۔ فاخذ ابوہ بیدی ثم انطلق به الى کہنۃ قریش، آپ کے والد بزرگوار ہاشم، حضرت ہاشم، وہ آپ کو آپ کا دست مبارک اس وقت کاہنوں کے پاس جاتے تھے، جو کوئی بھی چیز معلوم کرنا ہوتا تو کاہن قریش کے جو کاہن تھے ان کے پاس گئے اور جا کر ساری چیزیں، سارا ماجرا سنایا کہ میں سو رہا تھا، پھر اس کے بعد میری یہ کیفیت بدل گئی۔
سر پر تیل لگایا ہوا میں دکھ رہا ہوں، اور میری آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، اور میرے حسن و جمال میں بے انتہا بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کس نے کیا میرے ساتھ۔ فقالوا له اعلم، تو وہ قریش کے کاہنوں نے کہا اعلم ان الہ السماوات قد اذن لهذا الغلام ان يتزوج۔ وہ کاہنوں نے کہا کہ آپ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آسمانوں کا خدا ہے، جو آسمانوں کا خدا ہے، وہ اس نوجوان کی شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، اس نوجوان کی شادی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس نوجوان کو نکاح میں باندھا جائے۔ فَزَوَّجَهُ قَيْلَةَ فَوَلَدَتْ لَهُ الْحَارِث، پھر آپ کے والد نے آپ کا نکاح فرمایا قیلہ سے، اور ان سے ایک لڑکا ہوا حارث نامی۔ ثم ماتت، پھر آپ کی وہ زوجہ کا انتقال ہو گیا۔ فَزَوَّجَهُ بَعْدَهَا ہند بنت عمرو، پھر اس پہلی زوجہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح ہندہ بنت عمر کے ساتھ ہوا، جن کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد اور ایک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسری زوجہ کی ہندہ بنت عمر، ان سے نکاح کے بعد پھر ان سے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیدا ہوئے۔ اور ایک حدیث مبارک جو مستلانی میں ہے، حضرت عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا رہتا تھا، یہ چمکتا رہتا تھا، نور محمدی کی شعاعیں آپ کی پیشانی سے ظاہر ہوتی تھی، اور آپ کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ پھر نور محمدی کی برکت سے باران رحمت کا نزول۔ ادھر ہی نہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ جب کبھی قحط سالی پڑ جاتی، جب کبھی پانی نہیں برستا، تو اکابر جو قریش کے جو اکابر ہیں وہ لوگ آپ کا دست مبارک پکڑتے اور پہاڑوں پر لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ادھر بارش نازل ہوتی۔ آئیے حدیث مبارک ملاحظہ فرمائیں۔ کانت قریش اذا اصابهم قحط تأخذ بيده عبد المطلب فتخرج به إلى جبل ثبير فيتقربون به إلى الله تعالى ويسألونه أن يسقيهم الغيث فكان يغيثهم ويسقيهم ببركة نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غيثا عظيما۔ فرماتے ہیں کہ قریش کا یہ معمول تھا، جب کبھی ان پر قحط سالی آ پڑتی تھی تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے، فتخرج به الى جبل ثبیر، ثبیر یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ میں ہے، وہ پہاڑ کی طرف آپ کو لے جاتے، فیتقربون به الى اللہ تعالی، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے، ویسألونہ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، ان یسقیہم الغیث، کہ اے باری الہ ہم پر بارش نازل فرما، فَكَانَ يُغِيثُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں ادھر دعا کرتے حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کر، تو فرماتے ہیں فَكَانَ يُغِيثُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ بِبَرَكَةِ نُورِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غَيْثًا عَظِيمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش نازل فرماتا، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت زیادہ بارش ہوا کرتی، بے انتہا بارش ہوا کرتی تھی، ان کی قحط سالی پوری ختم ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں یہ نور محمدی منتقل ہوا۔ لما خرج عبد المطلب بأبيه ليزوجه ومر به على كاهنة من أهله ثبالة متهمدة قد قرأت الكتب
الكتب يقال لها فاطمة بنت مرة الخثعمين فرأت نور النبوة في وجه عبد الله فقالت يا فتى هل لك أن تقع على الأرض. ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. یہ نور محمدی حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں منتقل ہوا اور حضرت عبداللہ میں بھی بہت سارے کرامات کا ظہور ہوا. یہ نور محمدی اپنے کرامات کا اظہار ہوتا رہا. یہاں پر وہ واقعہ ذکر نہیں ہے اور دوسری کتابوں میں منقول ہے وہ واقعہ. اس واقعے کو شامل کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نوجوان تھے, جوانی کی عمر تھی. اس وقت آپ کا ننیال جو تھا وہ مدینہ منورہ تھا. مدینہ منورہ آپ کا ننیال تھا. مدینہ منورہ آپ گئے تو وہاں پر جو ہے مدینہ منورہ جو تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں پر گئے. حضرت وہب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ہیں ان کے ساتھ شکار کے لیے نکلے. شکار کے لیے نکلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. دوران شکار ایسا ہوا کہ کچھ لوگ, کچھ یہودی ایک گروہ کی شکل میں آئے اور ہتھیار, تلواریں وغیرہ سب لے کر آئے اور آ کر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ دوڑتے ہوئے آئے. حضرت وہب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. الغرض آپ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے جب وہ لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے قریب آ گئے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آسمان سے کچھ فرشتے نازل ہوئے. ان کے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ سارے فرشتے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیے. پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کون ہیں؟ تو فرمایا کہ ملائکہ ہیں, یہ یہود ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نور محمدی ہے اور نبوت حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل ہو گئی ہے اور یہود نہیں چاہتے کہ یہ نبوت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جائے, اس لیے یہ نور محمدی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. اسی لیے علماء اکرام فرماتے ہیں واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. جو سورہ صف میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں, بجھا دیں, بافواہہم اپنے منہوں کی پھوکوں سے. اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, جبکہ رب ذوالجلال وہ نور کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے اگرچہ کہ کافر اس چیز کو ناپسند کرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہی ذات ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ سارے دینوں پر ان کے دین کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, اگرچہ کہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے, ناپسند گزرے, لیکن رب ذوالجلال یہ کرنے والا. تو الغرض ملائکہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حفاظت فرمائی وہ نور محمدی کے صدقے میں. ورنہ یہود تو جو نور محمدی کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں دیکھ رہے تھے وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں. رب ذوالجلال نے ملائکہ کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمایا. پھر اس کے بعد اب یہ واقعے کی طرف آ جائے. اب بالکل نور محمدی کے منتقل ہونے کے لیے آخری لمحات ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ نور محمدی اپنے کرامات اور اپنے برکات سے مستفید کرتا رہا زمانے کو. پھر اس کے بعد یہ نور محمدی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے وطن مبارک میں منتقل ہوا. اس بارے میں حدیث مبارک ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کرانے کی غرض سے یہ لے کر جا رہے تھے. نکاح کرانے کی غرض سے جا رہے تھے. اس میں مختلف 2-3 واقعات آتے ہیں. میں اس کا پہلے خلاصہ بول دوں, پھر اس کے بعد احادیث مبارک آپ کو سنا دیتا ہوں.
دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے. یہ حدیث مبارک ہے، میں آپ کو بعد میں پڑھ کر سناؤں گا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت جو کاہنہ تھی، کاہن کہتے ہیں یہ کچھ اپنی تعلیم سے، اپنی پڑھائی سے، اپنے کچھ عملیات سے جنات کو قبضے میں کرتے ہیں. جنات یہ لوگوں کے قابو میں آتے ہیں، اور یہ جو جنات ہیں آسمانوں پر جا کر ملائکہ کی، فرشتوں کی باتیں سن کر آتے ہیں، اور فرشتوں کی باتیں آ کر انہیں سناتے ہیں. اور یہ اس کو ایک بات کو 10 باتیں لگا کر، مرچ مسالے وغیرہ لگا کر یہ زمانے والوں کو بتاتے ہیں. ایک بات سچی رہتی، 9 باتیں اس میں جھوٹی رہتی. نہیں، ایک بات کو اتنا ماڈیفائی کرتے ہیں کہ وہ ایک بات رہتی لیکن اس کو 10 باتیں نہیں جوڑ دیتے، اس کو غلط سلط جوڑ دیتے. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جب جنات ملائکہ کی گفتگو سننے کے لیے اوپر گئے، سوال ان کو سننے کی اجازت نہیں تھی. رب الجلال نے فرشتوں کو مقرر کر دیا جب بھی یہ جنات اوپر سننے کے لیے جاتے تو ملائکہ شہاب ثاقب ستارے پھینک کر مارتے تھے اور وہ لنگڑے لولے ہو کر نیچے گر جایا کرتے تھے. حضور کی ولادت کے بعد سے ان جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے یہ اوپر جا کر ملائکہ کی گفتگو سن کے آتے اور یہ اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے، اور وہ کاہن لوگوں سے پیسے لے کر سارے حالات ان کو سناتے تھے. تو الغرض حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خاتون کے پاس سے آپ کا گزر ہوا تو وہ خاتون کہنے لگی، اے نوجوان، کیا تو اس بات میں رغبت رکھتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کر لے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا تم راضی ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا اور کہا کہ میرے والدین ہیں، میرے سرپرست ہیں، میرے بڑے حضرات ہیں، وہ اس بارے میں ذمہ دار ہیں، وہ جس سے نکاح کرائیں گے میں اس چیز کو قبول کروں گا، میں اپنے طور پر یہ اختیار نہیں رکھتا. الغرض آپ وہاں سے گزر گئے. اس نے تو یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں تم سے پیغام نکاح بھیج رہی ہوں، تم اس کو قبول کر لیں اور ابھی نکاح کر لیں. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی عالمہ تھی، یہ یہودی بن گئی تھی، اور یہودی تورات وغیرہ، انجیل وغیرہ کی یہ عالمہ تھی، جاننے بوجھنے والی تھی، یہ پڑھی لکھی تھی وہ. تو اسی وجہ سے اس نے حضرت عبداللہ سے خواہش کی تھی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ نور محمدی میرے اندر آ جائے، یہ اس کا منشا تھا. الغرض یہ واقعہ ہوا، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر گئے، اس کی درخواست کو مسترد کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا. آپ کا نکاح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. پھر اس نکاح کے بعد آپ 3 روز وہاں پر قیام فرمائے، رکے رہے. پھر اس 3 روز کے بعد جب پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اسی مقام سے گزر رہے تھے اور وہ خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی. اب آپ گزر رہے، جب تو اس سے پہلے تو اس نے پیغام نکاح خود بھیجا. اب جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے تو اس وقت وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس خاتون سے، اے خاتون کیا وجہ ہے؟ اس سے ماقابل تو تم مجھے پیغام نکاح بھیج رہی تھی، اب تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی ہے، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی، اے عبداللہ، اے نوجوان، میں ایسی ویسی خاتون نہیں ہوں، میں بازاری خاتون نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی تھی، لیکن ایک چیز، میں تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھ رہی تھی جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا. میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان کا نور ہے. میں یہ چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر منتقل ہو جائے، اس لیے میں نے شادی کی پیشکش کی تھی. اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور تم نے کسی اور کو منتقل کر دیا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کی اب رغبت نہیں کرتی. میں اس سے پہلے تم سے نکاح کرنے کی اس لیے خواہش کی تھی کہ وہ نور محمدی جو نبی آخر الزمان کا نور تھا وہ مجھ میں منتقل ہو جائے اور نبی آخر الزمان کی ماں مجھے بننے کا شرف مل جائے. لیکن رب ذوالجلال کو یہ منظور نہیں تھا. رب ذوالجلال نے جہاں
کو منتقل کرنا تھا کر دیا، یہ اس کا حق ہے۔ یہ حدیث مبارک کے دوبارہ سن لیں، یہ خلاصہ 3 احادیث مبارکہ مختلف ہے، اس کو میں نے جوڑ کر بیان کر دیا، اس کو ملاحظہ کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ کو لے کر نکلے تاکہ ان کا نکاح کریں۔ ایک کاہنہ پر سے گزر ہوا جو یہودی تھی، جو پچھلی کتابیں ساری کتابوں کی عالم تھی، اس کو معلوم تھا ساری کتاب، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات وغیرہ سب چیزیں پچھلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، تو کتابوں کی عالم تھی، اس غرض سے یہ قال لها فاطمہ، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے نور نبوت کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیشانی میں دیکھ لیا تھا، نور نبوت کو آپ کی پیشانی میں دیکھا تھا، تو اس نے کہا یا فتح لک ان تقع الان، اے نوجوان کیا آپ میری یہ درخواست قبول کریں گے کہ آپ میرا پیغام نکاح قبول کر لیں، ابھی نکاح کر لیں گے، میرا پیغام نکاح قبول کر لیں۔ یہاں پر یہ حدیث ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا، اس کی جو عرضی تھی، اس کی جو درخواست تھی، اس کو مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد چند روز کے بعد، پھر کچھ روز کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ وقالت یا فتى ما صنعت بعدی، جب پھر دوبارہ گزر ہوا تو وہ عورت کہنے لگی اے نوجوان تم میرے پاس سے گزرے تھے، اس وقت میں نے تمہیں نکاح کی درخواست کی تھی، تم نے مسترد کر دیا تھا، لیکن میرے بعد تم کہاں گئے تھے، تم نے میرے بعد کیا کیا، کس سے نکاح کیا، یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ جو دیکھ رہی تھی نور محمدی پیشانی میں چمک رہا تھا، اب وہ نور نبوت ان کی پیشانی میں موجود نہیں ہے، تو تم یہاں میرے پاس سے جانے کے بعد تم نے کیا کیا، یہ سوال کیا اس نے۔ قال، آپ نے فرمایا زوجنی ابی آمنہ بنت وہب، آپ نے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے آمنہ بنت وہب، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان سے میرا نکاح فرمایا۔ وقمت عندها ثلاثا، اور میں ان کے پاس 3 دن رکا رہا، قیام کیا۔ قالت انی واللہ انا ما بصاحبۃ غیبۃ، تو وہ خاتون کہنے لگی اے نوجوان خدا کی قسم، انا ما بصاحبۃ غیبۃ، اے نوجوان سنو اللہ کی قسم، میں تم سے نکاح کی خواہش نہیں رکھتی تھی، میں ایسی غلط سلط عورت نہیں ہوں، ولیکن رأیت فی وجہک نورا، در حقیقت اس لیے میں نے تم سے عرضی کی تھی کہ میں نے تمہارے چہرے میں نور نبوت دیکھا تھا، اس لیے میں نے خواہش کیا کہ وہ نور میرے اندر آ جائے، اس لیے میں نے خواہش کیا۔ وَأَبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يَكُونَ يَسِيرًا حَيْثُ أَحَبَّ، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ میرے اندر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ نور کو رکھنا تھا وہاں پر اس نور کو پہنچا دیا۔ اسی طرح امام مصطلانی نے یہ حدیث مبارک اور یہی مفہوم ہے اس حدیث مبارک کا کہ ما عرضت وقال لها ما لك لا تعرضين على اليوم ما عرضت بنفسي، یعنی وہی ذکر فرما رہے اس حدیث مبارک میں جو قسطلانی نے مواہب الدنیا میں ذکر کیا ہے کہ وہ خاتون آپ کی طرف مائل نہیں ہوئی، آپ کی طرف توجہ نہیں فرمائی، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں کہ اب تم مجھ سے بے رغبت دکھ رہی ہو، اس سے ماقبل تو تم مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن اب تم مجھ میں رغبت نہیں دکھا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ فقال، تو اس نے کہا اس خاتون نے فارقك النور الذي كان معك بنفسی، اے نوجوان وہ نور جو تمہاری پیشانی میں تھا وہ اب تم سے جدا ہو گیا ہے، اس لیے میں تم سے بے رغبت ہوں۔ فلیس لی بک اليوم حاجۃ، آج تمہاری بارے میں میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں اب تم سے نکاح کی کوئی خواہش نہیں رکھتی، انما اردت ان یکون النور فی، میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر آ جائے، فأبى اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات منظور نہیں کیا، الا ان یجعلہ حیث شاء، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں منظور تھا وہاں پر پہنچا دیا۔ اب نور محمدی کا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے بدر مبارک میں منتقل ہونا، یہ حدیث مبارک بھی امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں اور اس طریقے سے دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت
بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں نور محمدی منتقل ہوا۔ لما اراد اللہ تعالی خلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بطن امہ آمنة لیلۃ رجب وكانت لیلۃ جمعۃ امر اللہ تعالی فی تلک اللیلۃ رضوان خازن الجنان ان یفتح الفردوس وینادی مناد فی السماوات والارض الا ان النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي في هذه الليلة يستقر في بطن أمه هذا الذي فيه يتم خلقه ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا۔ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن منتقل فرما دیا، جب وہ نور محمدی منتقل ہوا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں، تو فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا نور محمدی کو بدن آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بشر کی شکل میں بھیجنے کا جب ارادہ فرمایا، لیلۃ رجب کی رات تھی جو نور محمدی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک میں منتقل ہوا۔ وکانت لیلۃ جمعۃ، اور یہ جمعہ کی شب تھی، جمعہ کی رات تھی۔ امر اللہ تعالیٰ فی تلک اللیلہ، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے خازن جنت کو، رضوان جنت کو حکم دیا کہ جنت الفردوس کے دروازے پورے کھول دیے جائیں۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں یہ اعلان کرا دیا جائے کہ لوگوں سنو، غور سے سنو کہ وہ نور جو اب تک چھپا ہوا تھا، جو اللہ کی بارگاہ میں جو ذخیرہ کردہ تھا اور سجدہ کرنے والوں کے پاکیزہ صلبوں میں جو چھپا ہوا تھا، وہ نور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہادی بننے والا ہے، اس رات اپنے والدہ کے بدن مبارک میں منتقل ہو گیا۔ الذی فیہ یتم خلقہ، جہاں پر ان کی خلقت مکمل پائے گی اس نور کی۔ ویخرج الی الناس بشیرا ونذیرا، یہاں تک کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو دنیا میں مبعوث فرمائے گا، دنیا میں بھیجے گا۔ پھر جب یہ نور محمدی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا تو اس بارے میں حدیث مبارک ہے، ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں یہ حدیث مبارک نقل فرمائی۔ رأت آمنہ بنت وہب ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منامها فقیل لها انك قد حمدت بخير البرية وسيد العالمين فإذا بلغتيه فسميه احمدا ومحمدا وعلقي عليه هذه۔ جب یہ نور محمدی منتقل ہوا، بہت سارے احادیث کا خلاصہ پیش کر دوں گا، پھر یہ حدیث سناؤں گا۔ بہت سارے احادیث جس کو جلال العلم علامہ رشید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سابقہ امیر جامعہ نظامیہ، جن کا لقب تھا جلالت العلم، یعنی علم کی شان، علم کی بہت بڑی شان تھی، علم کا ایک سمندر تھا۔ انہوں نے اس بارے میں ایک مفصل میلاد النبی منانے کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور یہ سارے واقعات وغیرہ اس میں ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ نے لکھا ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو معزز حاضرین اکرام، تو عرض کر رہا تھا کہ جلالت العلم علامہ رشید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھا، اس کتاب میں آپ نے تمام واقعات کو جمع کیا، اس کا خلاصہ آپ کو ذکر کر کے یہ حدیث سناؤں گا۔ جب بھی ایک ایک مہینہ گزرتا، رب ذوالجلال ملائکہ کو آپ کے پاس بھیجتا اور ملائکہ آ کر بشارت دیتے، خوشخبری دیتے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم سید المرسلین، سید العالمین کی ماں بننے والی ہو،
سارے رسولوں کے سردار کی والدہ بننے والی ہو، اور جب یہ ولادت پائے تو ان کا نام احمد اور محمد رکھنا۔ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، جب یہ پیدا ہو جائے تو ان کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر مہینہ فرشتے آتے اور آپ کو بشارت دیتے، مبارکباد دیتے اور جاتے، اور اسی طریقے سے حضرت بی بی آسیہ آتی، مبارکباد دیتی جاتی، اور اسی طرح بی بی مریم علیہ السلام آتی اور مبارکباد دیتی جاتی۔ اس طریقے سے ہر خاتون بی بی حوا علیہ السلام آتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ یہ دوران حمل آپ کو فرشتوں کی مبارکباد ہی ملتے رہتی، اور جو پاکیزہ خواتین گزری ہیں وہ سب آتی اور آپ کو مبارکباد دیتی کہ آپ سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین کی والدہ بننے والی ہو، تم کو مبارک ہو۔ یہ حدیث مبارک یہاں پر ابو نعیم کے حوالے سے ذکر فرما رہے ہیں، رأت آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ فقیل لہا، ان سے کہا گیا انکی قد حملتی بخیر البریۃ و سید العالمین، اے آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، تم مخلوق میں سب سے بہترین ذات اور سارے عالم کے سردار کی والدہ بننے والی۔ فَإِذَا وَلَدْتِهِ فَسَمِّيهِ أَحْمَدًا، جب ان کی ولادت ہو جائے تو تم ان کا نام احمد رکھنا، وہ محمدن اور محمد رکھنا۔ وَعَلِّقِي عَلَيْهِ هَذِهِ، اور تم ان کے حال کو چھپائے رکھنا، ان کا حال ہر کسی سے ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ یہود تو یہ تو روز اول سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ انہوں نے کئی بار کوشش کر لی، انشاءاللہ تعالیٰ ولادت کے بعد بھی جب آپ ملک شام کا سفر کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں یہودیوں نے۔ الغرض یہ واقعات انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے تسلسل کے ساتھ آگے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے حال کو چھپائے رکھنا۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں کانت من دلالت حملی آمینۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل دابۃ کانت لقریش نطقت تلک اللیلہ وقالت حمل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورب الکعبہ۔ سبحان اللہ۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں مواہب الدنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ میں منتقل ہوا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں جس رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو اس رات قریش کے جتنے جانور تھے وہ سب کے سب بات چیت کرنے لگے آپس میں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے اور کہنے لگے وقالت حمل برسول اللہ ورب الکعبہ، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ اپنے والدہ کے پیٹ میں آ گئے، اپنے والدہ کے بطن مبارک میں آ گئے، رب کعبہ کی قسم، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ وَلَمْ يَبْقَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَارٌ إِلَّا أَشْرَقَتْ وَلَا مَكَانٌ إِلَّا دَخَلَتْ النُّورُ، اس رات کوئی ایسا گھر نہیں بچا تھا جس میں نور داخل نہ ہوا ہو، وَلَا دَابَّةٌ إِلَّا نَطَقَتْ، اور ایسا کوئی جانور نہیں تھا جس نے کلام نہ کیا ہو اور ایک دوسرے کو مبارکباد نہ دی ہو۔ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی رأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرة من أرض الشام۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نور محمدی میرے اندر منتقل ہوا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس نور کی برکت سے میں بصرہ اور شام کے محلات کو نظر آ رہے تھے مجھے۔ تھے آپ مکہ المکرمہ میں، لیکن آپ کو یہاں سے شام اور بصرہ کے محلات نظر آ رہے تھے جو ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، لیکن اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں آپ پر عیاں فرما دیا۔ تو الغرض یہ نور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک میں منتقل ہوا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے ولادت پاک کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ولادت پاک کی باری اس عنوان کو ہم آگے رکھیں گے۔ آج جو عنوان رہ گیا ہے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین یہ صاحب ایمان ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ ایمان والے تھے۔ اس میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف علماء کے اقوال ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ ایمان والے تھے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اب اس چیز کے لیے جو دلائل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ پیش کرنے کی ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس میں یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ والدین ماجدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں یہاں تک کہ جو دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی اس بارے میں متفق ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ صاحب ایمان ہیں۔ البتہ اور دوسرے حضرات جو ہے جیسے کہ غیر مقلدین حضرات یہ والدین ماجدین کے ایمان کے بلوغ کا قائل نہیں ہیں۔ تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان کے قائل ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم عقیدے کے ساتھ دلائل بھی رکھیں گے ہم، تاکہ ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے اور پختہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی یہی دلیل ہے کہ وہ تقلبک فی الساجدین، اے حبیب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں سجدہ کرنے والوں میں پلٹنے کو، ایک والد سے دوسرے والد، ایک والد سے دوسرے والد، اس طریقے سے آپ جو اپنے آباء و اجداد کے صلبوں میں جو منتقل ہوتے رہے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم ازل انتقل من اصلاب الطاہرین الى اصلاب الطاہرات الى ارحام الطاہرات۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مسلسل کنٹینیو پے در پے جو میں آ رہا ہوں، مسلسل میں جو منتقل ہوتا رہا، یہ پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے آیا، پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتے ہوا آیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی سفاح نہیں گزرے ہیں، کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں گزرے ہیں، کوئی بھی بدکار نہیں ہوئے ہیں، میرے آباء و اجداد میں جتنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب صاحب ایمان گزرے ہیں، ان کو کفر و شرک کی نجاست اور گندگی اور پلیدی نے نہیں چھوا ہے، اور وہ بغیر نکاح کے میرے والدین نے نہیں ملے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نسب کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان فرمایا، تو یہ دنیا والا کون ہو سکتا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں طعن کرنے والا ہو؟ جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی کفر و شرک کی نجاست سے پلید نہیں ہوا ہے، میں پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس حدیث مبارک کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے اے ایمان والو انما المشرکون، بے شک مشرکین جو شرک کرنے والے مشرکین، نجسن یہ ناپاک ہے، یہ پلید ہے، یہ نجاست کے کیڑے نہیں بلکہ یہ خود نجس ہے۔ یہ لوگ نجس کہتے ہیں جو حقیقت میں نجاست ہوتی ہے اس کو نجس کہا جاتا ہے، اور نجس کہتے ہیں جیسے کہ یہ کپڑا ہے، کپڑے کو اگر گندگی لگ جائے تو یہ نجس کہتے ہیں، لیکن جو اصل گندگی رہتی ہے اس کو نجس کہا جاتا ہے، نجس جن کے زبر کے ساتھ۔ تو رب ذوالجلال یہاں پر مشرکین کو نجس نہیں فرمایا، نجس فرمایا ہے، یہ نجاست ان کو لگی نہیں، یہ سراپا نجس ہے، یہ سراپا ناپاک ہے، ان کا وجود ہی ناپاک ہے۔ مشرکین کو رب ذوالجلال نے نجس فرمایا ہے۔ اب یہ آیت آپ سن لیے ہیں تو یہ حدیث پاک کی طرف بھی آ جائے، حضور فرماتے ہیں لم ازل انتقل من اصلاب الطاہرین من ارحام الطاہرات، کہ اے لوگوں سن لو کہ میں مسلسل منتقل ہوتا رہا، پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا،
میرے آبا اجداد میں کوئی بھی نجس نہیں گزرے، میرے آبا اجداد میں کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں گزرے، میرے آبا اجداد میں کوئی بھی بغیر نکاح کے نہیں گزرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ کفار و مشرکین نہیں تھے، یہ صاحب ایمان تھے۔ اس آیت کریمہ جو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ہے، اس کا معنی جو کیا گیا ہے ساری سوال انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کرام علیہ السلام کی پشتوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ الذی یراک حین تقوم، یعنی جب آپ ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اور اس تفسیر میں اس پر دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا اکرام مومن تھے، تمام آبا اکرام مومن تھے۔ اس تفسیر کی تائید میں حسب ذیل احادیث مبارک یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اب یہ آپ کو خلاصہ کلام تو بول دیا، قرآن مجید کی آیت سنا دیا اور ایک حدیث سنا دیا، اب اور دیگر احادیث اس کی تائید کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین آبا و اجداد یہ سب ایمان والے تھے، کوئی بھی اس میں کافر یا مشرک نہیں تھے۔ اور یہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھے حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار بھی صاحب ایمان تھے، مشرک نہیں تھے وہ جو مشرک کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم ان بتوں کو اپنا معبود خدا بناتے ہو، تو یہاں پر عرب کا ایک استعمال تھا، معمول تھا کہ چچا کو بھی عربی میں ابن کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے، ابن کا لفظ چاچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو آزر تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ چچا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ چچا تھا جو بتیں بناتا تھا اور بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ مشرک نہیں تھے۔ یہ تفسیر رازی اور دیگر تفسیروں میں یہ تمام حوالے جات موجود ہے، جس کو ضرورت ہے وہاں پر جا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ خلاصہ رکھ دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام آبا اکرام آپ کے مومن تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پشتوں میں منقلب ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں یہ روایت موجود ہے، اور اسی طرح دلائل النبوہ میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبری جو 360 ہجری میں جن کا سن وفات ہے، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں ایک نبی کی پشت سے دوسری نبی کی پشت میں منتقل ہوتا رہا حتیٰ کہ میں نبی بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی آپ کے آبا اکرام میں انبیاء اکرام علیہ السلام بھی تھے۔ اب یہاں پر بہت ساری کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں، معجم کبیر، مسند البزار، مجمع الزوائد، حافظ الہیثمی نے اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بزار نے اپنی سندوں کے ساتھ روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بنو آدم کے ہر قرن اور ہر طبقے میں سب سے بہترین قرن اور طبقے سے مبعوث کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ جس قرن میں اب میں موجود ہوں یہ بھی سب سے بہترین قرن میں اللہ نے مجھے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر جو مفسرین اکرام کے، فقہاء اکرام کے، شارحین کے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر جو دلائل ہیں اس کو اب ذکر کریں گے۔ یہ تو قرآن سے اور حدیث سے ہو گیا تھا، فقہاء اکرام نے، مفسرین نے، شارحین نے کیا فرمایا، کیونکہ اس کے برعکس ایک دیگر احادیث بھی آ رہے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین
یہ جہنم میں ہے۔ وہ حدیث کو بھی ہم شامل کریں گے، پھر اس کا جواب کیا دیا ہے علماء کرام نے اس کو بھی ذکر کریں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو 606 ہجری آپ کا سن وفات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پوری تفاصیل انہوں نے ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آباء و اجداد کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء یعنی آباء و اجداد آپ کے مشرک نہیں تھے۔ اس پر دوسری یہ ہے کہ حدیث میں آپ کا ارشاد مبارک ہے، ہم ہمیشہ یعنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک کیا ہے، یہ ناپاک ہے، پلید ہے، نجس ہے اور کچھ نہیں، یعنی پاک بالکل نہیں۔ بس اس سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھے، کیونکہ مشرکین کو نجس فرمایا، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں اگر کوئی مشرک ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں فرماتے کہ میں پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا، نہیں فرماتے، کیونکہ اگر کوئی مشرک ہوتا تو وہاں پر وہ نجس ہو جاتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میں پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں گزرا، سب کے سب صاحب ایمان گزرے ہیں یا انبیاء گزرے ہیں۔ اسرار التنزیل و انوار التعبیر یہ تفسیر کا نام ہے، اور اسی طرح علامہ قرطبی نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے ایمان پر دلائل لائے ہیں، حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ اس حدیث مبارک کو میں دوسری کتاب سے لیتا ہوں۔ اس کے بعد آخر میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے پیش کریں گے۔ یہ اہل دکن کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پر جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے کہ دکن والوں نے اہل سنت والجماعت کا اتنا کام کیا کہ اہل عرب بھی اہل دکن کے اہل دکن نے اتنا کام کیا، اور خاص طور پر علماء جامعہ نے اہل سنت والجماعت کا اتنا کام کیا کہ عرب کے لوگ بھی اس بات کے معترف ہیں، قرار کرتے ہیں کہ ہاں ہندوستان میں ایک ادارہ ہے جو جامعہ نظامیہ، وہ علم دین کی بہت بہترین خدمات انجام دی ہے۔ ایک مثال پیش کروں آپ کو میں، کتاب الاصل ایک کتاب ہے، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے کتاب الاصل۔ یہ کتاب کا ایک واقعہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ جب امام محمد کی بات آ گئی، یہ کتاب الاصل کی بات آ گئی، تو اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے۔ ایک انگریز یہ کتاب الاصل کتاب پڑھا، انگریزوں کو ایسے نہ سمجھے، انگریز وہ ہر زبان میں ایکسپرٹ رہتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، سرچ اور تحقیق کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ لوگ بعض دفعے آپ کے علم میں اتنا غوطہ زن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بھی اتنا نالج نہیں رہتا اس کے بارے میں، اتنا وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو الغرض ایک انگریز امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھا، کتاب الاصل پڑھا۔ اس کے بعد اس کا کیا جملہ تھا، یہ امام محمد کی کتاب ہے۔ جب اس کو تعارف کرایا گیا، یہ ہمارے فقہ کے 4 ائمہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ ان کے امام اعظم کے شاگرد ہیں امام محمد، یہ ان کی کتاب ہے۔ جب اس کو پورا ایکسپلین کیا گیا، سمجھایا گیا، تو وہ کتاب پڑھ کے انہیں اتنا خوش ہوا اور اتنا حیرت میں ہوا، اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے، تو پھر تمہارے بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے چھوٹے محمد یعنی وہ کیونکہ نہیں جانتا تھا کیسے کلام کیا جائے، لیکن وہ خوشی کے مارے وہ کتاب سے اتنا متاثر ہوا کہ یہ تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب ہے، تو جو تمہارے نبی پیغمبر ہے ان کی کتابوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ امام محمد کی کتاب ہے، اور یہ کتاب ناپید ہو گئی تھی، یہ کتاب دنیا میں نہیں مل رہی تھی۔ کون اس کو دنیا میں لائے؟ جامعہ نظامیہ نے اس کو دنیا میں پھر دوبارہ پھیلایا۔
یہ کتاب بالکل دنیا میں کہیں بھی نہیں مل رہی تھی. بانی جامعہ کے شاگردوں میں امام ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان، ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان یہ مایا ناز شاگرد ہے آپ کے. بانی جامعہ کے شاگردوں میں مایا ناز شاگرد ہیں. ان کے چرچے باہر کے لوگ آج بھی ان کو جانتے ہیں. اور آپ نے ایسی ایسی چیزیں لکھی اور ایسی ایسی کتابیں چھپائی کہ وہ کتابیں عرب ممالک میں بھی نہیں ملتی تھی، لیکن یہاں سے آپ نے وہ کتابیں چھپائی. اسی لیے اہل عرب، اہل دکن کو بالخصوص اہل علماء جامعہ کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور علماء میں، وہاں کے علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کسی نے ہندوستان کا دورہ کیا اور دکن کا دورہ نہیں کیا تو اس کا دورہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے اس کا دورہ، بے فیض ہے. ارے تو ہندوستان گیا اور علم کے شہر دکن کو نہیں گیا، بے فیض ہے تیرا کام، تو ہندوستان جانا بیکار ہے. یہ اہل علم میں یہ مشہور و معروف ہے. تو الغرض ابو الوفا افغانی علیہ رحمت و رضوان نے بہت ساری کتابیں چھپائی یہاں سے. دائرۃ المعارف العثمانیہ ایک اس کا نام رکھا دائرے کا. اس کی بنیاد بانی جامع نظام علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں ڈالی. اور آپ نے بہت ساری جو کتابیں تھیں اہل سنت والجماعت کی قدیم کتابیں جو ناپید ہو چکی تھی، نہیں مل رہی تھی، وہ کتابیں آپ پھر دوبارہ اس کو تصحیح کر کے پھر اچھی طریقے سے بنا کے سنوار کے ان کتابوں کو پھر دوبارہ وہ کتابوں کے حوالے یہ بیان قرآن ہے. یہ یہاں کی نہیں ہے، پاکستان کی کتاب ہے. پاکستان والے ہمارے ہندوستان کے جامعہ کے علماء کی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں اور ان کی کتاب میں مقاصد الاسلام بانی جامعہ کی کتابوں کے بھی حوالے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ علماء جامعہ سے اہل عرب فائدہ اٹھا رہے ہیں، پاکستان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہندوستان والے محروم ہیں. الرحمن والحفیظ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم بانی جامعہ کے پیدان سے خوب معلومات خوب استفادہ کریں بانی جامعہ کے پیدان سے. تو حاضرین اکرام میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب ہے لکھی ہوئی تقریباً 700 سال پرانی کتاب ہے. گرچہ کہ یہ چھاپا اب کا ہے، پہلے زمانے میں ایسی پرنٹنگ نہیں تھی، اب کے زمانے کی پرنٹ ہے. پہلے زمانے میں ہاتھوں سے لکھتے تھے، پیپروں پر ہاتھوں کے مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھوں کی رائٹنگ ہوتی. اب ہزاروں میں کتابیں چھاپنا ہے تو ہزاروں کتابیں لکھنے سے بیٹھیں گے تو یہ ہاتھ درد ہو جائے گا، ساتھ نہیں دے گا. تو اب فی زمانہ کیا ہے، پرنٹنگ نکل گئی، ساری چیزیں سہولتیں پیدا ہو گئی، تو پھر یہ کتاب کو دوبارہ شائع کیا گیا. تو یہ کتاب ہے 700 سال پرانی. کب کی ہے یہ؟ مصنف 615 میں یہ پیدا ہوئے، 615 ہجری میں. اب 1442ویں ہجری چل رہی ہے. تو 7ویں صدی ہجری کی ابتدا کے 7 کے ساتھ 7 نے 14 پورے 7 سال 700 سال پرانی کتاب ہے. ان کا نام ہے العلامہ ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد الشافعی شیخ الحرم المکی محب الدین تبری کے نام سے جانتے ہیں. محب الدین تبری کے نام سے مشہور ہے. الغرض انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے خلاصۃ سیر سید البشر. خلاصۃ سیر سید البشر یعنی حضور پاک سید البشر یعنی سارے بشر کے جو سردار ہیں ان کی سیرت کا خلاصہ، ان کی سیرت کا نچوڑ، ان کی شارٹ سیرت، مختصر سیرت، ان کی پوری نہیں، پوری تو احاطہ نہیں کر سکتے لیکن شارٹ بنیادی چیزیں، مین چیزیں، اس چیزوں کو انہوں نے جمع کیا اس میں. تو وہ اس میں پہلی فصل ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ذکر کیے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو انشاءاللہ تعالیٰ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سناؤں گا. انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب سنائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت عدنان تک، پھر حضرت عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام تک جو آپ کا سلسلہ نسب ہے وہ سنائیں گے اور اس بارے میں کیا علماء کا اختلاف ہے وہ ساری چیزیں رکھ کر آپ کو سناؤں گا. الغرض انہوں نے ابتدا میں نسب بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام تک. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ بنت وہب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ہے وہ آمنہ بنت وہب ہے.
پھر اس کے بعد بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ذکر کیے، وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ پھر اس کے بعد یہاں سے آگے جا کر نسب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں مل جاتا ہے، والدہ کا بھی نسب۔ وقد روی انہا آمنت بہ بعد موتہا، یہ روایت کیا گیا ہے کہ یہ حدیث مبارک آئی ہے کہ انہا آمنت، بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے ایمان لائی، انہوں نے اسلام قبول کیا بعد موتہا، آپ کے انتقال کے بعد آپ ایمان لائی۔ اب رہا انتقال کے بعد کیسے ایمان لائی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی ابھی تفصیلاً، یہ کہ بات دیگریں آئیں گی۔ ایمان کیسے لائی، تو اس بارے میں آگے انہوں نے خود آگے دوسری فصل میں حدیث مبارک، اسی فصل میں آخر میں وہ حدیث مبارک میں ذکر فرما دی محب الدین تبری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جس میں ایمان لانے کا ذکر ہے، اور یہ حدیث مبارک جو ہے سیرت حلبیہ میں ہے، مواہب الدنیا میں، سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے اور مواہب الدنیا میں بھی یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اب وہ حدیث مبارک کیا ہے، وہ حدیث سن لیں گے، پہلے وہ حدیث مبارک سن لیں گے۔ عن عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ہاشم بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحجون کئیبا حزینا فاقام به ما شاء الله عز وجل ثم رجع مسرورا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا السرور قال سألت ربي عز وجل ان يحييها فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها الله تعالى۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارک بیان کر رہے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ کو حجۃ الوداع کے لیے نکلے تھے، تو اس حجۃ الوداع کے موقع کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجون یہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، اترے، وہاں پر اس مقام پر ٹھہرے، کئیباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر افسردگی اور غم کے آثار نمودار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ خاطر تھے، رنجیدہ تھے، غمگین تھے، حزین تھے۔ فَأَقَامَ بِهِ، بہت ہی رنجیدہ اور غمگین وہاں پر بہت دیر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے، ٹھہرے رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں یہی الفاظ ذرا تفصیل ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر رکی رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ سے اتری اور تھوڑی دیر رکی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے مرقد کے پاس، مزار کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں پر تھوڑی دیر غمگین اور افسردہ بیٹھے رہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہا بیٹھے۔ ثم رجع مسرورا، پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا، آپ مسرور تھے، خوش تھے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا السرور، یا رسول اللہ یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یا رسول اللہ ابھی تو آپ غمگین اور رنجیدہ تھے، کبیرہ خاطر تھے، حزین تھے، یا رسول اللہ ابھی آپ خوش نظر آ رہے، کیا ماجرا ہے؟ قال سألت ربی عز وجل، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب ذوالجلال سے سوال کیا، یہ دعا کیا تھا، ان یحییہا، کہ والدہ میری والدہ کو پھر دوبارہ زندہ فرما دے، میری والدہ کو زندہ فرما۔ فاحیا لی امی، تو رب ذوالجلال نے میری دعا قبول فرما لے اور میری والدہ کو زندہ فرما دیا۔ فآمنت بی ثم ردها اللہ تعالی، میری والدہ مجھ پر ایمان لائی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو لوٹا دیا۔ یہ حدیث مبارک مواہب الدنیا اور سیرت الحلبیہ اور یہ خلاصۃ السیر سید المشر اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، اور خطیب بغدادی نے بھی یہ حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث کے بارے میں اور بھی سن لیں۔
فی کتاب السیرۃ النبویۃ والآثار المحمدیۃ لأحمد زینی دہلان وقت روا، انہوں نے روایت کیا کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی اپنے انتقال کے بعد، موت کے بعد، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر تھے، آپ کے والدہ کا وصال ہو چکا تھا، آپ کی والدہ کا وصال ہو چکا تھا کم سنی میں، آپ کے اعلان نبوت تک آپ موجود نہیں تھے، آپ کی والدہ آپ کے اعلان نبوت تک موجود نہیں تھے، تو پھر ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایمان لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اعلان نبوت ہوا ہی نہیں تو پھر کس پر ایمان لائیں۔ اب رہا یہ آگے آئے گی گفتگو کہ پھر ایمان نہیں لائے تو پھر کیا کفر و شرک پر تھے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ 2 نبیوں کے درمیان جو زمانہ ہوتا ہے وہ زمانہ فترت کہلاتا ہے، وہ انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اہل توحید قرار دیے جاتے ہیں اگر انہوں نے شرک نہیں کیا، اگر شرکیہ کام نہیں کیے تو وہ اہل فترت کہلاتے ہیں۔ صرف توحید کافی، اللہ کو ایک ماننا کافی ہے ان کے لیے، اگر اللہ کو ایک مانتے ہیں تو وہ نجات کے لیے کافی ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم کسی بھی قوم کو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی امت کو کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو نہیں بھیج دیتے، کیونکہ ان کے پاس ابھی رسول بھیجے ہی نہیں گئے تھے تو پھر انہیں عذاب کس بات کا دیا جائے گا۔ تو الغرض فرما رہے ہیں، طبرانی نے روایت کیا اور ابن شاہین نے روایت کیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر مقام پر رنجیدہ اترے، وہاں پر کچھ دیر ٹھہرے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ والدہ میری والدہ کو زندہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ ایمان لائی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو لوٹا دیا۔ وقت جزم بعض العلماء بأن ابویہ ناجیان وليس فی النار، یہاں پر ایک قول فیصل نقل کر دے رہے ہیں اور اس میں بہت طویل گفتگو ہے، اس کے بجائے آپ یہ جو قول فیصل ہے اہل سنت والجماعت کا وہ ذہن میں رکھیں، وہ سن لیں، بات ختم کر دیں گے۔ وقت جزم بعض العلماء، بعض علماء نے یہ بات پورے وضوح سے کہی ہے، پوری پختگی سے کہی ہے، پورے دلائل کے ساتھ کہی ہے، پورے شواہد کے ساتھ کہی ہے، کیا کہی ہے؟ بِأَنَّ أَبَوَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم ناجیان وَلَيْسَ فِي النَّارِ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ دونوں بھی ناجی ہیں، یہ لوگ دونوں بھی ناجی ہیں، جنتی ہیں، یہ لوگ جہنم میں نہیں ہیں، بل فی الجنہ، بلکہ یہ دونوں جنت میں ہیں، جہنم میں نہیں ہیں۔ تمسکن بہذا الحدیث، اسی حدیث مبارک کو دلیل بناتے ہوئے جس میں ابھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا پر حضور کے والدین کو دوبارہ زندہ فرمایا، ایمان لائے اور پھر دوبارہ موت کی طرف چلے گئے۔ اب یہ بعد میں ذکر کروں گا کہ پھر ایسے کیسے ممکن ہے، اس کے جو اعتراضات ہو سکتے ہیں اس کا جواب بھی ہم شامل کریں گے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کی طرف مائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ فرمایا، وہ ایمان لائے، اور امام سیوطی کے ساتھ اور بہت سارے علماء کی ایک جماعت، بڑی جماعت اور حفاظ حدیث، یعنی حدیث کے بڑے بڑے محدثین فقہا، یہ اس حدیث مبارک کو دلیل بناتے ہیں، اسی حدیث کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ جنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث مبارک کو ذکر فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، ما ولدنی بغی قط منذ خرجت من صلب آدم ولم تزل تتنازعني الامم كابرا عن كابر حتى خرجت من افضل حيين من العرب هاشم وزهرة۔ اور ایک حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ ولم ما ولدنی بغی قط، کبھی بھی حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے لے کر میرے دنیا میں آنے تک کبھی بھی میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی بدکار نہیں گزرا ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے والدین میں کوئی بھی غلط کام کرنے والے یا بغیر نکاح کے نہیں تھے۔ اس کے بعد ایک جو اعتراض تھا وہ اعتراض کو رد کر رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو ابھی کچھ دیر پہلے ایک حدیث مبارک سنایا تھا کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ حدیث سن لیں، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ایک شخص آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد کہاں ہیں؟
تو حضور نے فرمایا جہنم میں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ پلٹ کر جا رہا تھا، وہ شخص پلٹ کر جا رہا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ شخص کو آواز دی، وہ پلٹ کر آیا تو حضور نے فرمایا کیوں غمگین ہو رہے ہیں؟ میرے والد بھی جہنم میں ہیں، میرے والد بھی جہنم میں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو اس حدیث مبارک کے پیش نظر دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین یہ جہنم میں ہیں، لیکن یہ پہلے کی حدیث تھی، یہ پہلے کی بات تھی، لیکن بعد میں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث تشریح ہوئی، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو کفار و مشرکین کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم میں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یہ جہنم میں ہیں، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا جہنم میں نہیں ہے، یہ جنت میں مومنوں کی خدمت انجام دیں۔ تو ایسی حدیث ایک پہلے بیان فرمائے، پھر اس کے برعکس دوسری بعد میں حدیث آتی ہے، تو اس کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے۔ پہلی حدیث منسوخ کہلاتی ہے، بعد میں جو حدیث آتی ہے وہ ناسخ ہوتی ہے۔ تو جو کفار و مشرکین کے جو بچے جہنم میں ہے فرمایا ہے وہ منسوخ ہے، بعد میں ارشاد فرمایا کہ جو کفار و مشرکین کے جو بچپن میں بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ جنت میں مومنوں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ انہیں رکھے گا۔ تو یہ حدیث ناسخ ہے۔ تو اسی طرح یہ حدیث جو حضور نے جس میں فرمایا ہے کہ میرے والد بھی جہنم میں ہیں، تو یہ منسوخ ہے۔ پھر جو حضور نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا فرمایا اے اللہ میرے والدین کو زندہ فرما، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمایا، زندہ فرمایا اور وہ دونوں ایمان لا لیے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ لوٹا دیا۔ تو یہ حدیث ناسخ ہے، وہ پہلے کی حدیث منسوخ ہے۔ تو کوئی اس حدیث کو دیکھ کر پریشان نہ ہو، وہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث ناسخ ہے۔ اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ زندگی میں کام دیتا ہے، مرنے کے بعد کام نہیں دیتا۔ جیسے کہ مرتے وقت اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ چیز۔ اور دوسری چیز مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا بعض لوگوں کا جو اعتراض کرنے والا ان کا یہ اعتراض ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اہل سنت والجماعت نے قرآن سے یہ جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پہلا پارہ اٹھا کر دیکھ لیں پورا تفصیل کے ساتھ۔ ایک شخص کا قتل ہوا جو اس کا بھتیجا لالچ میں اس کا قتل کر دیا اور لے جا کر دوسری قوم کے پاس پھینک دیا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ قوم کے لوگوں نے مارا ہے، ان سے مجھے دیت دلائے۔ اس کی چاچا کی دولت بھی ہڑپ لینے کے لیے اور ان لوگوں سے تاوان لینے کے لیے دوسری قوم پر الزام ڈال دیا۔ اب وہ سارے لوگ پریشان ہوئے، ہم تو قتل نہیں کیے، یہ بلا ہمارے اوپر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر معروضہ رکھا کہ یہ قتل کس نے کیا پتہ نہیں چل رہا، لیکن ہمارے اوپر الزام آ گیا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھے، بار اللہ یہ مسئلے کو حل فرما۔ تو رب ذوالجلال نے حکم ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو حکم دو کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کرو، پھر اس گائے کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا جس گائے کو ذبح کیا گیا ہے وہ حصہ لے کر جو مقتول ہے، جس کو قتل کر دیا بھتیجے نے، چاچا کو جو قتل کر دیا، جو قتل ہو گیا، اس گائے کے گوشت کا ایک حصہ لے کر اس پر مارو، وہ زندہ ہوگا اور بتائے گا کہ کس نے اسے قتل کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے یہ کہا تو قوم وہ گائے تلاش کی اور ذبح کی۔ طویل واقعہ ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اس گائے کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک حصہ، بعض کہتے ہیں اس کے دم، بعض کہتے ہیں اس گائے کی زبان، الغرض جو بھی ہو، اس گائے کا ایک حصہ اس پر مارا گیا، مردے پر وہ اٹھا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو یہ پتہ چلا کہ انتقال کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے والدین کو بھی حضور کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، ایمان لانے کے بعد پھر انتقال فرمایا۔
اب رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین یہ صاحب ایمان ہیں اہل سنت والجماعت کے پاس، اور وہ جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ناسخ ہے۔ اور اس بارے میں ایک آخر میں ایک چیز شامل کر کے میں یہاں پر بات تمام کرتا ہوں کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے ہم کسی بھی قوم، کسی بھی لوگ، کسی کو بھی وما كنا معذبین، ہم کسی کو بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے حتی نبعث رسولا، جب تک کہ ان کے درمیان کسی رسول کو، پیغمبر کو نہیں بھیج دیتے اس قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے، کیونکہ حجت قائم ہی نہیں ہوتی ہے۔ بار اللہ ہمارے پاس کوئی رسول، نبی، پیغمبر تیری توحید کا پیغام آیا ہی نہیں تو ہم کس پر ایمان لائیں، کس کی بات سنیں؟ تو رب ذوالجلال حجت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے، جب تک پیغمبروں کو نہیں بھیجتا اس قوم پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ یہ اصول ہے قرآن، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اب رہا جو دو پیغمبروں کے درمیان جو پیریڈ وقت گزرتا ہے اس کو زمانے فترت کہتے ہیں، زمانے فترت کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک کا زمانہ جو ہے یہ 500 سال کا پیریڈ ہے، 500 سال کا زمانہ ہے۔ اس دوران کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ تو اب یہ اتنے زمانے، 500 سال کا جو زمانہ گزرا، کیا اتنے سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، یہ سب کے سب لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ جو بھی اللہ کی توحید کا قائل ہوگا وہ بخشش کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ کوئی رسول نہیں آیا، ایک خدا کا اگر وہ مان لیتے ہیں تب بھی ان کی نجات اور بخشش کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے والدین بھی، اجداد بھی یہ توحید پر قائم تھے، ملت ابراہیمی پر قائم تھے، یہ کبھی انہوں نے کفر و شرک نہیں کیا۔ اس کو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اشعار نقل فرمائے۔ وہ اشعار حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملت ابراہیم پر قائم رہنے پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ اشعار سن لیجئے۔ اشعار کیا ہے؟ دلائل النبوہ میں نقل فرمائے ہیں۔ حضرت اسماء بنت رحم فرماتے ہیں، وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی ان کے مرض کے وقت، ان کی بیماری کے وقت۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کا بچپن تھا، آپ چھوٹے تھے، جب آپ 5 سال کے تھے، میں ان کے سرانے کے پاس موجود تھی۔ فنظرت الی امہ الی وجہہ، میں ان کے والدہ کو دیکھی اور الی وجہہ کہ ان کے والدہ اپنے فرزند یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور چہرے کو دیکھ کر یہ اشعار کہہ رہے تھے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ۔ اب وہ اشعار کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیں۔ ثم قالت، وہ اشعار کہنے لگی، بارک فیک اللہ من غلام، اے لاڈلے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ توحید کا اقرار ہے۔ یہ کوئی مشرک اگر مشرکہ ہوتے، کافر ہوتے تو بتوں کا نام لے کر دعا کرتے تھے، لیکن آپ فرما رہے اللہ تعالیٰ آپ میں، اے میرے بچے تجھ میں برکت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یبن الذی نحوت الامام فانت مبعوث الى الانام، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، تو سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے گا، تو پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا۔ تبعث فی الحل والحرم، اے میرے پیارے، تجھے اللہ تعالیٰ حل و حرم میں یعنی مکے میں اور مکے کے باہر کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گا۔ تبعث فی التحقیق والاسلام، اے میرے لاڈلے، اللہ تعالیٰ تجھے پیدا فرمائے گا، بھیجے گا تجھے تحقیق کے لیے اور اسلام کے لیے۔ دین ابیک البر، دین ابیک البر ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا تیرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کے دین پر تجھے بھیجے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بھیجے گا، یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف بتا رہی ہے کہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ملت ابراہیم پر قائم تھی اور توحید پر قائم تھی، یہی چیز نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت طویل قصیدہ ہے، یہاں پر اب وقت بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور آخر میں یہ چیز ذکر کر کے اپنے اختتام کرتا ہوں۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ 10 جانور
جنت میں جائیں گے 10 جانور، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو آپ پکڑتے تھے عصا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا جو فرشتوں کی ضیافت کے لیے آپ رکھے تھے، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، سلیمان علیہ السلام جب راستے سے گزر رہے تھے جو چونٹی ساری چونٹیوں میں اعلان کی تھی وہ چونٹی، اور اصحاب کہف کا کتا، اور عزیر علیہ السلام کا خچر، بغل، گدھا، دراز گوش جس کو کہا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوہ الغرض حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جس پیٹ میں آپ داخل ہوئے تھے، 10 ایسے جانور اللہ تعالیٰ جن کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، انسانی شکل میں ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جانور ہیں، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخل فرما رہا ہے، انسانی شکل بنا کر ان کو جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ وہ اصحاب کہف کا کتا اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی وجہ سے اس کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ اسی طرح وہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام داخل ہوئے تھے، یونس علیہ السلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مچھلی کو بھی جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ ارے وہ ماں جس کے پیٹ میں سید البشر 9 ماہ تک جلوہ فکن تھے، اس ماں کو رب ذوالجلال جنت میں کیوں داخل نہیں فرمائے؟ تو حاضرین اکرام، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے والدین ماجدین یہ صاحب ایمان ہے، یہ ناجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین و دین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔